السلام علیکم ناظرین وسیع ٹی وی کے ساتھ حاضر ہیں۔ درخواست آپ سے یہ ہے کہ اس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور دوستوں میں شیئر کریں۔ آج ہم آپ کے لیے ایک ایسا سبق آموز واقعہ لے کے آئے ہیں کہ ضرور انشاء اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی پہ اس کا کچھ نہ کچھ اثر ہوگا، یا وہ ہمارے معاشرے میں جو کچھ آج کل ہو رہا ہے یا ہوتا رہا ہے اس کی صحیح عکاسی کرتا ہے۔ مختصراً واقعہ پیش کروں گا تاکہ آپ کا زیادہ وقت نہ لوں۔ کچھ دوست تھے، وہ قافلہ ایک جا رہا تھا۔ رستے میں ان کو ایک ویران بستی نظر آئی۔ قریبی ہرا بھرا جنگل تھا اور بستی میں بڑی بڑی عمارتیں، خوبصورت بلڈنگیں، باغات، لیکن کوئی وہاں پہ انسان نہیں رہتے تھے۔ اجاڑ کھنڈرات کے آثار یہ بتاتے تھے کہ کسی دور میں یہ بہت عالی شان بستی رہی ہوگی۔ قافلے نے وہاں جنگل میں پڑاؤ کیا، ایک آدمی سے ان کی ملاقات ہوئی تو انہوں نے اس بستی کے اجڑنے کا سبب پوچھا۔ تو اس شخص نے جو واقعہ ان کو بتایا وہ میں آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ اس نے کہا یہاں ایک قاضی صاحب رہا کرتے تھے، قاضی القضا، مثلا آج کل کی چیف جسٹس کہہ لیں، جج کہہ لیں۔ تو وہ ان کو گوشت کی ضرورت تھی، وہ کسائی کے پاس گئے۔ کسائی سے انہوں نے گوشت کی فرمائش کی۔ کسائی نے کہا میرے پاس گوشت نہیں ہے، ایک مرغی وہاں ذبح کی ہوئی پڑی تھی۔ قاضی صاحب نے پوچھا کہ یہ مرغی کس کی ہے؟ تو کسائی نے کہا یہ ایک شخص ابھی مجھے دے کے گیا ہے کہ ذبح کر کے اس کا گوشت بنا دو، تو میں نے اس کو ذبح کیا ہے اور ابھی اس کا گوشت بناؤں گا۔ قاضی صاحب نے حکم دیا کہ یہ گوشت مجھے دے دو۔ کسائی نے پوچھا کہ وہ شخص جب آئے گا مرغی لینے تو میں اس کو کیا جواب دوں گا؟ تو قاضی صاحب نے کہا کہ اس کو کہنا مرغی اڑ گئی ہے۔ کسائی نے عرض کیا قاضی صاحب وہ اپنے سامنے اس کو ذبح کروا کے گیا ہے۔ قاضی صاحب نے کہا اگر وہ زیادہ مسئلہ کرے گا تو کیس تو میرے پاس ہی آنا ہے، آپ بس اس سے کہہ دیجئے کہ مرغی اڑ گئی ہے، اور اگر زیادہ مسئلہ کیا تو عدالت چلے جاؤ۔ وہ شخص مطمئن ہو گیا اور اس نے گوشت بنا کے قاضی صاحب کو دے دیا۔ قاضی صاحب گوشت لے کے چلتے بنے۔ اب وہ مرغی والا شخص جس نے مرغی دی تھی وہ کسائی کے پاس آیا۔ کسائی نے کہا جی آپ کی مرغی تو اڑ گئی ہے۔ وہ شخص بہت حیران بھی ہوا، پریشان بھی ہوا، اور وہ ہاتھا پائی پہ اتر آیا۔ اس ہاتھا پائی کے دوران کسائی کے پاس تو چھریاں تھیں، اس نے چھری پھینکی اس شخص کی طرف جس کی مرغی تھی، وہ ایک راگیر کے جا لگی، اس سے جو ہے نا وہ اس کی آنکھ ضائع ہو گئی۔ اب لوگوں نے کہا پکڑو پکڑو، وہ شخص جس کی مرغی تھی وہ بھی پیچھے بھاگا۔ وہ وہاں کے ایک عبادت خانے میں داخل ہوا اور اس کے مینار پہ چڑھ گیا۔ جب لوگ پیچھے دوڑے تو اس نے وہاں سے چھلانگ لگا دی۔ کسائی نے وہاں سے مینار سے چھلانگ لگائی، وہ نیچے ایک آدمی پہ گرا، وہ آدمی مر گیا۔ اب لوگ اس کو پکڑ کے قاضی صاحب کے پاس لے گئے۔
قاضی صاحب نے جب حالات دیکھے تو گردن ذرا ہلائی، جیسے کہہ رہے ہوں کہ ہاں بھائی آ گئے ہو. تو مقدمہ شروع ہوا. اس میں ایک تو وہ فریق تھا جس کی مرغی تھی، ایک وہ فریق تھا جس کی آنکھ ضائع ہوئی تھی، ایک وہ فریق تھا جس کے باپ پہ وہ مینار سے چھلانگ لگاتے ہوئے جس پہ گرا اور اس کا باپ مر گیا. اب سب سے پہلے قاضی نے تینوں کی جو ہیں وہ شکایات سنی، اور اس کے بعد سب سے پہلے اس نے کہا مرغی والا سامنے آ جائے. جب وہ مرغی والا سامنے آیا تو قاضی صاحب نے اس سے سوال کیا. اب یہ دیکھیں قاضی صاحب مجرم سے کچھ نہیں کہہ رہے، قاضی صاحب سوال کر رہے ہیں جو مدعی ہے. ہاں بھائی آپ کا کیا کلیم ہے؟ نے کہا جی میں اس کو مرغی دے کے گیا تھا، اپنے سامنے میں نے ذبح کروائی، یہ کہتا ہے اڑ گئی. قاضی صاحب نے کہا اس میں اچنبھے والی کون سی بات ہے؟ آپ کو پتہ ہے ایک دن قیامت قائم ہوگی اور سارے جو زیرو ہیں وہ پھر سے زندہ ہو جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، وہ کسی وقت بھی، وہ اگر قیامت کے دن زندہ کر سکتا ہے مری ہوئی چیز کو تو اب کیوں نہیں کر سکتا؟ کیا تم الہامی کتاب کے منکر ہو؟ اور اس انکار کی کیا سزا ہے یہ آپ جانتے ہو؟ وہ شخص پریشان ہو گیا سوائے اس کے کہ وہ کہتا ہے جی ٹھیک ہے، ادروائز تو اس پہ ایک اور فرد جرم عائد ہو جاتی کہ آپ جو ہے وہ رب کائنات کے منکر ہیں. اس نے کہا جی ٹھیک ہے. اب قاضی صاحب نے جس کی آنکھ ضائع ہوئی تھی اس کو بلایا، وہ شخص سامنے آیا، اس سے کہا ہاں بھائی. انہوں نے کہا جی اس نے مجھے چھری ماری تھی. اب قصائی سے پوچھتے ہیں بھائی آپ نے اس کو چھری ماری تھی؟ قصائی نے کہا میں نے چھری ماری تھی یہ مرغی والے کو، اس کو لگی. اب اس وقت کے قانون کے مطابق نادانستگی میں جو جرم ہو اس کی سزا عادی ہوتی ہے. تو قاضی صاحب نے کہا آپ کا تو مسئلہ ہی بڑا آسان ہے، آپ کی ایک آنکھ ضائع ہوئی ہے، اس نے دانستہ اس کی آپ کے ساتھ کوئی لڑائی نہیں تھی، آپ جو ہے نا وہ اس کی آدھی آنکھ نکال لیں، لیکن یہ یاد رکھے کہ آدھی سے زیادہ نہیں نکلنی چاہیے. یا پھر ایک اور حل ہے، یہ آپ کی دوسری آنکھ بھی نکالتا ہے اور آپ اس کی ایک آنکھ نکال لینا، کیونکہ نادانستگی میں جو جرم سرزد ہو اس کی سزا عادی ہوتی ہے. اب وہ شخص تو پریشان ہو گیا کہ آدھی آنکھ نکال لوں تو اس کو دکھائی نہ دیا تو پھر بھی مسئلہ ہے، اور اگر دوسرا آپشن میں اویل کرتا ہوں تو میری تو دوسری آنکھ بھی گئی. اس نے بھی کہا جی میں ایسا کرنے سے معذور ہوں، لہٰذا میری طرف سے جو ہے نا وہ اس کو معاف کر دیا جائے. اب قاضی صاحب نے تیسرے شخص کو بلایا جس کے اوپر جو مر چکا تھا، جس کا باپ جو ہے وہ مر چکا تھا. اس نے کہا جی اس نے مینار سے چھلانگ لگائی ہے اور میرا باپ جو ہے وہ نیچے کھڑا تھا، اس پہ گرا اور وہ مر گیا. قاضی صاحب نے کہا یہ تو بہت آسان ہے، آپ مینار پہ چڑھو، میں اس کو نیچے کھڑا کرتا ہوں، آپ اوپر سے چھلانگ لگاؤ تو معاملے کو حل کر لو، آپ اس پہ گرو گے تو یہ مر جائے گا. اس شخص نے کہا کہ قاضی صاحب اگر یہ نیچے سے ہل گیا، ادھر ادھر ہو گیا اور میں اس کے اوپر نہ گر سکا تو قاضی صاحب نے کہا آپ کا باپ جو مرا ہے وہ نیچے سے سائڈ پہ کیوں نہیں ہوا تھا؟
اگر آپ کو منظور ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو جاؤ۔ اس شخص نے بھی جو ہے نا وہ معذرت کی کہ میں بھی ایسا نہیں کرنا چاہ رہا، آپ اس کو چھوڑ دیں۔ تو وہ بتانے والے شخص نے یہ بتایا کہ یہاں ایسے ہی انصاف ہوا کرتے تھے، اور جب انصاف کی بنیاد یہ ہو اور اسی طرح کے رزلٹ آئیں تو بستیاں، ملک تباہ ہو ہی جاتے ہیں۔ ناظرین، یہاں بھی کچھ صحافیوں نے ایک مرتبہ یہ سوال اٹھائے تھے کہ ایک شخص ہمارے ہاں بیمار تھا کہ یہ اگر مر گیا تو اس کا کیا ہوگا؟ ذرا سوچئے گا، اپنا بہت خیال رکھیں۔ آپ اجازت دیں، اللہ حافظ۔